یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل یکم جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور مشقے خضدار 4 جبری لاپتہ ہونے والے افراد کی مسخ نعشیں برآمد۔ تربت سے پاکستانی فورسز نے ایک خاتون کو جبری لاپتہ کر دیا۔ سوئی نوشکی اور مستنگ سے بچے سمیت 4 افراد گمشدگی کا نشانہ بن گئے۔ نذیر احمد نامی شخص کی عدم بازیابی خلاف لواحقین نے کراچی کوئٹہ شاہراہ کو دن بھر بلاک کر دیا۔ سورا میں فوج کشی دوسرے دن بھی جاری، ہیلی کاپٹروں کی گشت۔ پنجگور میں بھی ہیلی کاپٹروں کو گشت کرتے دیکھا گیا ہے۔ کوئٹہ بلوچستان گرینڈ الائنس کے اکرم ورزق، آغا زاہد اور سلام زہری بھی گرفتار ہو گئے۔ گرینڈ الائنس کی مذمت۔ بلوچستان کے کھٹ پتلی حکومت نے ایرانی پٹرول ڈیزل کی کاروبار پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کوئٹہ نوشکی خاتون سمیت 4 افراد قتل ہو گئے۔ دکی کان کن ہلاک ہوا۔ پشین کربلا بائی پاس پر گشت کے دوران لیویز فورس کی کارروائی، 4 ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ چاگی میں حجام کے دکان پر فائرنگ، امتیاز نامی آبادکار شدید زخمی ہوا۔ پولیس تھانہ منجو شورا کے حدود میں ڈکیتی کی واردات، نامعلوم مسلح افراد محمد یوسف نامی شخص سے 3 لاکھ چھین کر فرار ہو گئے۔ پنجگور خدا آبادان سے گزشتہ روز مغرب کے وقت پاکستانی فورسز مسلح افراد کے ہاتھوں جبری لاپتہ ذیشان ولد لاپتہ ظہیر بلوچ کی نعش پیر کی صبح پنجگور کے علاقہ سوردو میں غریب نواز ہوٹل کے قریب سے برآمد ہوا۔ پولیس اور ہسپتال ذرائع مطابق ذیشان کی نعش پر گولیوں کے متعدد نشانات پائے گئے ہیں۔ ذیشان کو اتوار کی شام فٹ بال چوک سے اغوا کیا گیا تھا اور ان کی بازیابی کے لیے الخان اور مقامی افراد نے سی پیک شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ ذیشان ظہیر بلوچ کے خاندان نے الزامات کیا کہ انہیں ان کے والد ظہیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف مسلسل آواز بلند کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ ظہیر بلوچ 13 اپریل 2015 کو ہب چوکی سے پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ ہوئے تھے، جو تاحال لاپتہ ہے۔ اہل خانہ کے مطابق ذیشان نہ صرف اپنے والد کی بازیابی کے لیے سرگرم تھے بلکہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور مہمات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ ذیشان کے قتل کی خبر پر انسانی حقوق کے اداروں، سماجی کارکنوں اور علاقائی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بلوچستان بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب مشقے سے قابض پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز ایک گھر پر چھاپہ مار کر قادر بخش نامی کو حراست میں لے کر بعد ازاں قتل کر کے پھینک دیا، جبکہ اس سے ایک روز قبل مشقے ہی میں سرکاری ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھ 20 دن قبل اغوا ہونے والے نوجوان مسعود ولد خدا بخش سکن لاکھی کا مسخ شدہ نعش بھی برآمد ہوا تھا۔ خضدار زیدی سے قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں 3 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے خالد ولد سالم محمد زہری کی مسخ شدہ نعش گزشتہ روز برآمد ہوا، جسے گولیوں سے بھونا گیا ہے۔ تربت سے پاکستانی قابض فورسز، فرنٹیئر کور، ایف سی، خفیہ ایجنسیوں، ایم آئی کے اہلکاروں نے گورکوپ سے تعلق رکھنے والی لیڈی ہیلتھ وزٹر بلوچ خاتون 30 سالہ روبینہ بلوچ بنت محب اللہ کو سوموار کی شام اوورسیز کالونی تربت سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے خاتون کی گمشدگی کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے جبری گمشدگی کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ علاؤالدین نوشکی کے علاقہ مل محمد خان سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر عزیز احمد عرف میر احمد ولد غلام فاروق کو پاکستانی فورسز نے سوموار کی شام مغرب کے وقت ناکہ بندی کے دوران حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دوسری جانب تربت تنب کے علاقہ گومازی سے بھی ایک اور نوجوان کی جبری گمشدگی کی اطلاعات ملی ہے۔ علاقائی ذرائع مطابق محمد رحیم ولد حیدر کو نامعلوم افراد نے بھی سوموار کی شام مغرب کے وقت اغوا کر دیا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ اس طرح ڈیرہ بگٹی سوئی سے رشتہ دار کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے شاہ میر ولد شاہ بیگ بگٹی نامی نوجوان کو ایف سی اور
आईएसआई के कारिंदों ने लापता कर दिया है। जराये का कहना है कि वो कोयटा से अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आए थे, जहां उन्हें फोर्सेस ने हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया। मुसद्दिक़ ज़राए मुताबिक मज़कूरा शख्स का कोयटा में कारोबार है और उनकी गुमशुदगी के बाद एफसी और आईएसआई की जानिब से उनसे भारी रकम बतौर भत्ता तलब की जा रही है। वाज़ेह रहे, हालिया दिनों में सुई से 5 अफराद को लापता किया गया था, जिनमें से एक शख्स को 20 लाख रुपए अदा करने के बाद आईएसआई ने रिहा किया, जबकि 2 अफराद के लिए भारी रकम तावान तलब किया गया है, जो अब तक खुफियादारों के हिरासत में हैं। दरियासना मस्टों में गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे नौउम्र नौजवान इमदादुल्लाह वलद मुहीम खान अपने घर से बाजार के लिए सौदा सलफ निकले थे, जिसके बाद पुरइसरार तौर पर लापता हो गया। अहल खाना मुताबिक वो अतवार 29 जून 2025 को बाजार सौदा सलफ लेने गया, मगर अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। सूराब के इलाके गिदर में पाकिस्तानी फौज की फौजकशी आज दूसरे रोज भी जारी रहा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक फौजी ऑपरेशन का आगाज गुज़िश्ता रोज सुबह हुआ था, जिसमें जंगी हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे थे, जबकि सोमवार की सुबह जंगी हेलीकॉप्टरों की आमदरफ्त बदस्तूर जारी रहा। ज़राए मुताबिक गुज़िश्ता रोज फौजकशी में मसरूफ फोर्सेज एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने हमले में निशाना बनाया था। हमलावरों ने हेलीकॉप्टरों पर रॉकेटों दीगर हथियारों से हमला करके फौज को पसपा होने पर मजबूर किया था। आज सुबह फोर्सेस की मजीद नफरी इलाके में पहुंच गई है, जिनको फजाई कुमक हासिल है, ताहम नुकसान बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। कोयटा सरियाब रोड मूसा कॉलोनी वेगन अड्डे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अली मोहम्मद वलद अर्ज मोहम्मद नामी शख्स कत्ल हुआ। कोयटा अरबाब करम खान रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। दूसरी जानिब नोशकी के इलाके काजियाबाद में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक खातून के हलाक होने की इतलात हैं, ताहम तीनों वाकयात के मुहर्रकात मालूम नहीं हो सके हैं। दुखी मकामी कोयला कान में गैस भर जाने से एक कारकुन जाम बहक हो गया। कारकुन की शुनाख्त नसीबुल्लाह वलद बिस्मिल्लाह कौम बारक जई सकन अफगानिस्तान के नाम से हुआ है। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया।